صبح کے 7 بج چکے ہیں، 7 بج کر اس وقت 6 منٹ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی ماشاءاللہ کعبے کا خوبصورت اور حسین منظر ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو جلد سے جلد لے کے اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے ماشاءاللہ۔ یا اللہ پاک میں تیرے گھر میں کھڑا ہو کر ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ پاک تو ان کو اتنی دولت عطا کر، اتنی دولت عطا کر جو تیرے در پر آ سکیں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پاک کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک تو اس کو اتنی دولت ضرور دے کہ وہ تیرے در دیکھ سکے اور تیرے پیارے حبیب کا در دیکھ سکے۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ مطاف کا بہت ہی خوبصورت اور حسین منظر ہے ماشاءاللہ۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہے، جو خواہشات آپ قبول فرمائے، آمین۔ یہ سامنے انجم ہوٹل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قصبہ ہوٹل کی طرف سے بھی یہ رستہ آتا ہے۔ یہاں سے زیادہ تر جتنے بھی زیادہ تر آنے والے ہیں پاکستانی قصبہ ہوٹل کی طرف سے ماشاءاللہ اس رستے سے آتے ہیں۔ اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں کبوتروں کا حسین منظر ماشاءاللہ۔ اور یہ سامنے باب العمرہ دروازہ ہے اور یہ نیو بلڈنگ جو بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کافی تعداد کے ساتھ ماشاءاللہ کبوتر بھی کھیل رہے ہیں اس وقت۔ اور آپ بتائیے گا کہ آپ قصبہ ہوٹل میں کتنے دن کے لیے ٹھہرے تھے اور اس رستے سے آپ کس وقت آتے تھے، آپ ضرور بتائیے گا جب آپ قصبہ ہوٹل میں تھے۔ جی اگر آپ انجم ہوٹل کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ سامنے بالکل یہ امانت والا بنا ہوا ہے۔ یہاں پر آپ کے پاس جو بڑے بیگ ہوتے ہیں، اگر آپ حرم میں نہیں لے کے جا سکتے، وہ بالکل یہ واش روم BA ہے، اس کے سامنے یہ والی جگہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں پر آ کر اپنی جو بھی سامان ہے آپ کا چھوٹا موٹا، زیادہ نہیں ہے، بڑا بیگ نہیں یہ لیتے، جو آپ کا چھوٹا وہ بیگ ہوگا اس کو آپ یہاں پر رکھ لیتے ہیں، اور پھر آپ کا جب عمرہ وغیرہ ہوتا ہے پھر آپ وہاں سے واپسی آ کر 79 دروازے سے باہر نکل کر پھر آپ یہاں سے اپنا بیگ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ یہ سامنے 79 دروازہ، یہ سامنے مینار ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دو واش روم ہے، یہ 8B، ٹھیک ہے۔ یہ 8B کے سامنے یہ والی جگہ بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہی ماشاءاللہ یہ توسیہ ملک فہد توسیہ کی یہ بلڈنگ ہے۔ یہاں پر نماز وغیرہ کے لیے ہم جاتے ہیں، اور اگر ہم نے جب جانا ہو مطاف میں تو ہم 79 دروازے سے گزر کر جاتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں بڑا حسین منظر لگ رہا ہے ماشاءاللہ، آہستہ آہستہ سورج کی کرنیں بھی ساتھ پڑ رہی ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔
ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ تعالى بقى WC taraftan okuyor.
કન્યા તો આપણે છોડું છું
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ، ہم گمراہوں کی صدائیں سن لے جو صراط مستقیم بلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہم بے قصوں کی آہیں سن لے جو تیری رحمت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہم گناہ گاروں کی صدائیں سن لے جو تیری بارگاہ میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ میری دعاؤں میں بھی وہ اثر کر دے جو میں تجھ سے مانگوں ایک قطرہ تو سمندر کر دے۔ میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، گیر نہ لیں یہ آتش دنیا مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ کر دے۔ میرے پیارے اللہ، مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ میرے اللہ، صرف تو ضروری ہے، باقی سب فانی ہے، صرف تو باقی ہے۔ میرے اللہ، میرے پیارے اللہ، مجھے اپنے اتنے قریب کر کہ میں زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں، تیرا شکر کروں، تیری محبت میں یا اللہ تیرا شکر ادا کروں اور تیری عبادت بہترین طریقے سے ادا کر سکوں۔ یا اللہ، مجھ پہ رحمت ہے تیری اور رحمت بھی جہاں کی۔ تو نے مجھے زندگی عطا کی اور عطا کی نعمتیں جہاں کی میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ، میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کیا اوقات ہے میری؟ فقط ایک مٹی کا پتلا ہوں، بس یہی ہے اوقات میری۔ خاک تھا اور خاک میں ہی مل جاؤں گا۔ میرے پیارے اللہ، اس خاک ہونے سے قبل اس خاک کو پاک کر دے میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ، میری قسمت میں بھی کوئی ایسا سجدہ کر دے کہ جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے۔ یا اللہ، میرے دل کو اتنا پکیزہ کر۔ یا اللہ، میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ یا اللہ، میں تیرا چاہنے والا ہوں۔ یا اللہ، جن کو تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ یا اللہ، جو میں نے کھویا ہے اس کا غم نہیں۔ یا اللہ، جو میں نے پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں۔ یا اللہ، جو میرے پاس ہے وہ ایک خواب ہے، لیکن میرے پیارے اللہ، جو تو نے مجھے عطا کیا ہے وہ لاجواب ہے۔ یا اللہ، میں تجھ سے اس وقت کے لیے معافی مانگتا ہوں جب میں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر گناہوں کی طرف لوٹ گیا میرے پیارے اللہ۔ یا اللہ، میں تجھ سے اس وقت کے لیے معافی مانگتا ہوں کہ جب میں سجدے میں تھا تیرے آگے اور میرا ذہن کہیں اور تھا۔ یا اللہ، میرے دل کو اتنا پکیزہ کر دے کہ اس میں تیرے سوا کسی کی بھی کوئی تمنا نہ ہو۔ ڈھیروں دوائیں اس شخص کے لیے جس کا دل کسی بھی وجہ سے پریشان ہے اور بے حد بے چین ہے۔ اللہ پاک ہر اس شخص کو سکون دے جس کا دل کسی بھی وجہ سے پریشان ہے۔ یا اللہ، میرے خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے۔ جو میرے حق میں بہتر ہے میرے پیارے اللہ، مجھے وہی عطا کر۔ تو بہتر جانتا ہے میرے اللہ میرے دل کا حال، جو میرے دل کو ضروری ہے میرے پیارے اللہ، مجھے وہی عطا کر۔ یا اللہ، جب میں نے تجھ سے نہ مانگا تب بھی تو نے مجھے بے حد عطا کیا میرے پیارے اللہ۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تجھ سے مانگوں اور تو میرے پیارے اللہ مجھے عطا نہ کرے؟ میرے اللہ، اپنی رحمتوں سے اس خالی جولی کو بھر دے اور اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ مجھ پر قائم رکھ۔ اے سانسوں کے مالک، اے میرے پیارے سانسوں کے مالک، میری نافرمانیوں کے بعد بھی مجھے بے حد رزق عطا کرنے والے میرے اللہ، میرے کمزور جسم پر رحم فرما اور مجھ پر احسانات جاری رکھ اور میرے ہر کام میں اپنا کرم فرما، اپنی مدد فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک،
ہم سب کے ماں باپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ پر اپنا خاص کرم اور اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے ماں باپ کو حج کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن لوگوں نے دواؤں کے لیے کہا ہے، جو روز دوا کے لیے کہتے ہیں، کمنٹ میں بھی ویسے بھی کہتے ہیں، یا اللہ پاک وہ جس مقصد کے لیے دوا کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ پاک اس مقصد کو، ان کی دواؤں کو، ان کی نیک خواہشات کو، ان کی نیک تمناؤں کو میرے پیارے اللہ اپنی برخہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں میرے پیارے اللہ معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے روزی رزق میں برکتیں ترقی پیدا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں میرے پیارے اللہ دور فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے ہر کام میں اپنی مدد فرما، اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو نیک بنا۔ یا اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں جو طرف ہے تیرے گھر کے زیارت کرنے کی، یا اللہ پاک اس طرف کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو جلد سے جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بڑے دلوں میں بہت ہی زیادہ طرف ہے تیرے حبیب کے گھر کی زیارت کرنے کی، تیرے حبیب کا در دیکھنے کی، تیرے حبیب کو دیکھنے کی۔ یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی نیک تمنائیں ہیں میرے پیارے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی اور اپنے پیارے حبیب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔